بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 349 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو پر پڑتے تھے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، رواه الترمذی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود خلقت کے اعتبار سے میانہ قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری تھی اور آپ کے مبارک جمہ بال کانوں کی لو پر پڑتے تھے۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد، بلکہ درمیانی اور متوازن قد کے پیغمبر مالک تھے، جو آپ کے حسن اعتدال کی علامت تھا۔ کندھوں کے درمیان ہلکی سی کشادگی آپ کی جسمانی قوت، رعب اور وجاہت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالوں کے بارے میں صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہ بال اتنے تھے کہ کانوں کے ان بالوں کے سلسلے میں فرمایا کہ کانوں کی لو تک آ جاتے تھے، کانوں کی لو، جو آپ کی سادگی، وقار اور فطری جمال کی بہترین علامت ہے۔ اس بیان سے ایک ایسی شخصیت کی تصویر سامنے آتی ہے جو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں کے اعتبار سے کامل ہو اور بے مثال۔ رب ذوالجلال ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔